ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ ابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُّهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات خالق ارض و سما ہے، کہ جس نے اس انسان کو جسد واحد سے پیدا کیا، اس کے جوڑے بنائے اور پوری زمین میں پھیلائے، اور اس کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی تاکہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، ساری زندگی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزار دے۔ لیکن آج ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارا یہ نوجوان، یہ نام کا مسلم، معاشرے کے اندر کس قدر جو ہے وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے، کس قدر ماں باپ کی بے حرمتی، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے اندر مبتلا ہے، کس طرح آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ بے حیائی کی طرف راغب ہو چکا ہے، کس طرح آج ہمارا نوجوان ہمارے بڑے بزرگوں کی بے ادبی کرتا ہے، ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے جو ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا تماشا بناتا ہے، بابا بابا کہہ کے پکارتا ہے، بڈھے کہہ کے پکارتا ہے۔ آج کا یہ نوجوان معاشرے کے اندر جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے، ان پر تانے کستا ہے، ان کے پیچھے آوازیں لگاتا ہے۔ یہ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان، جس کو تو قرآن حکیم دیا گیا تھا کہ یہ قرآن کریم کو پڑھ کر عمل کر کر آگے لوگوں تک پہنچائے، لیکن یہ بے راہروی کا شکار ہو چکا ہے، یہ دین سے دور جا چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کی تربیت کرنا چھوڑ دی۔ آج ہم اپنے نوجوان کو، اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم اس کی تربیت نہیں کر رہے، اس کو سمجھا نہیں رہے کہ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ بالکل ہی کفرانہ کام ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، تو اسے نہ کر۔ ہم کہتے ہیں یار میں تو اسے کہتا ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن نہیں پڑھتا، میں کیا کروں، نہیں پڑھتا نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ تحریم ہے، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ لیکن یہ انسان کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی نماز پڑھ، میں کہتا ہوں قرآن مجید پڑھا کرو، لیکن نہیں پڑھتا، کیا کروں میں؟ اچھا ایسی بات ہے تو کیا دنیا کے اندر آپ کا بیٹا جب آگ کے اندر گر رہا ہوگا، جب آگ اس کو لگنے والی ہوگی، تو تب بھی آپ یہی کہیں گے کہ بیٹا نہ کر، نہ کر، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ بڑھ کر لپک کر اس کو آگ سے بچائیں گے، کہیں میرا بیٹا اس آگ کا شکار نہ ہو جائے، اس آگ کو چھو نہ لے۔ آپ حتی الامکان کوشش کریں گے، لپک کر جائیں گے، اپنے آپ کا بھی خیال نہیں کریں گے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، گرتے گرتے بچو گے آپ، لیکن آپ پوری کوشش کرو گے کس کو بچا لو؟ اپنے بچے کو آگ سے بچا لو۔ لیکن آج آپ کا بچہ اس آگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ پرواہ نہیں کر رہے۔ کیا سورہ مدثر میں نہیں کہا گیا ان جہنمیوں کے بارے میں کہ وہ جہنم میں کیوں گئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں تھی پڑھتے۔ کیا آپ نے سورہ ماؤن میں نہیں پڑھا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ کیا یہ جہنم میں لے جانے والا کام نہیں ہے؟ بالکل لے جانے والا کام ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم سیریس نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ معاشرے کے جو علمدار تھے، جنہوں نے اس دین کی دعوت کو آگے کونے کونے تک پہنچانا تھا، آج ہم ان کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا پہلے لوگ اگر کسی لڑکے کو بدتمیزی یا کچھ ایسا کرتے ہوئے سنتے تھے تو
تیرے ابو کا نام کیا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ تو کہتے تھے یار تیرے ابو نے تیری تربیت نہیں کی، تیرے والدان نے تجھے سمجھایا نہیں کہ یہ بات بری ہے جو تو کر رہا ہے۔ لوگ تربیت کرتے تھے پہلے اپنے بچوں کی، لیکن آج جو ہے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہماری تربیت بچوں کی جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے ماں باپ کرتے ہیں، پھر سکول کے اندر اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے دوستوں یاروں کے اندر اس کی تربیت ہوتی ہے، پھر وہ ماحول جس کے اندر وہ گزار رہا ہے، یہ ساری چیزیں عمل جو ہے یہ چاروں چیزیں اس کی تربیت کے اندر شامل ہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کیا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم اسکول کے اندر جو تعلیمی اس کو دے رہے ہیں، نصاب پڑھا رہے ہیں، جو دینی نصاب پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس ماحول میں بیٹھ رہا ہے، اس کے دوست یار کیسے ہیں، تبھی تو جا کے اس کی تربیت ہوگی، ورنہ کیا ہوگا وہ جیسے آگ کی طرف جائے گا ویسے گرتے چلے جاؤ گے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد آگ سے بچے۔ دیکھو جب کوئی انسان شادی کرتا ہے تو اس کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کے گھر اچھی نیک سیرت اولاد ہو، وہ کامیاب ہو، دنیا کے اندر اس کا نام ہو، وہ اپنے والدین کا نام روشن کرے، ملک و قوم کا نام روشن کرے۔ کیا یہ صرف سوچ لینے سے پورا ہو جائے گا؟ نہیں دوستو، اس کو کرنے کے لیے ہمیں بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ تربیت ایک مکمل تربیت ہے، اس کے پیدائش سے لے کر اس کی بڑے ہونے تک والدین کو اس کا پہرا دینا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے تو کیا ہوگا؟ ہمارا بچہ بے راہروی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ بچہ ہمارا کل ہمارے سامنے بات کرے گا، یہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے غیر اللہ کو بھی پکار سکتا ہے، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی کر سکتا ہے، یہ کسی اور کے آگے بھی جھک سکتا ہے، یہ بڑوں کو بدتمیزی کے ساتھ پکار سکتا ہے، گالیاں دے سکتا ہے، معاشرے میں کسی دوسری کی بہن بیٹی کے اوپر جو ہے وہ غلط نظر رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم نے اس کی تربیت نہ کی تو ہمارے اوپر وبال آئے گا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت پڑھی ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے بچانا ہے؟ آگ سے بچانا ہے۔ تو اس کی ہم نے تیاری کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ بچوں کی تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھو انسان اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، تو بچوں کے مستقبل کے بارے میں کب سوچنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ جب وہ بھائی کالج سے فارغ التحصیل ہو، گریجویشن کر لے پھر سوچنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یار جب میٹرک پاس کر لے تب سوچنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سوچنا چاہیے۔ لیکن میں کہوں گا نہیں، آپ کو بچوں کی مستقبل کے بارے میں تب سوچنا چاہیے جب آپ شادی کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تو شادی ہوئی نہیں ہے اور آپ بچوں کے مستقبل کا سوچ رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے گا جب اس کے لیے آپ ماں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے۔ اگر آپ ایک نیک سیرت بیوی لے کے آتے ہیں جو مومنہ ہوگی، جو اس کو نیکی کی طرف بلائے گی، تو تبھی تو وہ جا کے نیک بنے گا۔ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بڑا بچہ کوئی سوچے کہ میرا اپنے بچے کو سنگر بنانا ہے، گائک بنانا ہے، تو وہ کس سے شادی کرے گا؟ کسی گائک گلوکار گھرانے سے شادی کرے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہو وہ بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو وہ کس سے شادی کریں گے؟ کسی پڑھی لکھی گھرانے سے شادی کریں گے، پڑھی لکھی خاتون سے شادی کریں گے، ایک خاتون جو ہے وہ پڑھے لکھے مرد سے شادی کرے گی۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیک اولاد ہو تو پھر کس سے ہم نے شادی کرنی ہے؟ مومنہ سے شادی کرنی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں فرماتے ہیں کہ تمہیں مشرکہ سے شادی نہیں کرنی تب تک جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، بے شک وہ تمہیں بھاتی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے ہے کہ مشرک مردوں سے شادی نہ کرنا۔ آزاد غلام جو ہے، مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ مشرک کہاں لے کے جاتے ہیں؟ تمہیں آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں بلاتا ہے تمہیں؟ جنت کی طرف لے کے بلاتا ہے، اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ مومنہ عورت سے شادی کریں گے تبھی تو نیک اور صالح اولاد کی آپ تمنا کر سکتے ہیں، تبھی تو آپ سوچیں گے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر جو ہے وہ دین کی دعوت دے گا۔ کہ آج کے دور کے اندر کوئی ہے
اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کو بھول جائے؟ کوئی آج کے دور کے اندر کوئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی ماں مریم علیہ السلام کو بھول جائے؟ کوئی ہے جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں خدیجہ الکبریٰ کو بھول جائے؟ یہ ان کی تربیت تھی کہ ایسی اولاد پیدا ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کی یہ تربیت تھی کہ وہ تیار ہو گئے تھے کہ اے اللہ کے رسول، تجھے حکم جو ہوا ہے وہ پر گزر، انشاءاللہ تو مجھے صابر قدم پائے۔ یہ والدین نے تربیت کی تھی ان کی، تو وہ دین کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 5090، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان عورت کو 4 بنیادوں کی وجہ سے منتخب کرتا ہے یا اس سے شادی کرتا ہے۔ ایک اس کی مال کی بنیاد پر، نمبر 2 اس کے قبیلے یا خاندان کی بنیاد پر، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور نمبر 4 اس کے دیندار ہونے کی بنیاد پر۔ اے مومنو، تم لڑکی میں دینداری کو بنانا، تم دینداری کو ترجیح دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیندار عورت کے لیے دعا کی ہے کہ تم دعا کیا کرو کہ تمہیں دیندار عورت نصیب۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے بیٹوں کی شادی کہاں کرنی ہے؟ مومنہ سے کرنی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد۔ اسی طرح اگر اپنے لیے دماد ڈھونڈ رہے ہیں تو کون ڈھونڈ رہے ہیں؟ مومن ڈھونڈ رہے ہیں جو شرک نہ کرتا ہو، جو نیک کام کرتا ہو۔ تو بچے کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اچھے ماں باپ ہوں گے تو اچھی اولاد آگے چلے گی اور اس کی تربیت اچھی ہوگی۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1469، آپ نے فرمایا دنیا کی تمام چیزیں متاع ہیں، جو دنیا کا سامان ہے، لیکن اس متاع میں سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ یہ نیک بیوی اگر آپ کی ہوگی تو آپ کے بچے کو کبھی نہیں کہے گی کہ بیٹا کہ تو جو کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے، کرتا جانا نہیں، وہ غافل نہیں ہونے دے گی، وہ صبح شام پہرا دے گی آپ کی اولاد کا۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے، پھر دعا کرنی ہے اللہ کے آگے کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، سورۃ صفات سورۃ نمبر 37 آیات نمبر 100 سے 101 میں، ربی حب لی من صالحین، اے میرے اللہ مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشروا بغلام حلیم، ہم اس کی خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو بہت ہی بردبار تھا۔ تو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سیرت اولاد عطا کرے، اور جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں سورۃ ابراہیم سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 39 میں، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، کچھ لوگ ہیں جو بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی دوائیں کھا رہے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ تمہاری یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دے دی۔ تو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر کرنے کے چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دی ہے۔ اور یہ اولاد کی تربیت جیسے میں نے بتایا یہ لازمی ہے تاکہ ہم اس کی پوری زندگی کو اس کو جو ہے وہ نظر رکھ سکیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اب اس تربیت کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلی جو اس کی تربیت ہے وہ ہے اس کی ایمانی تربیت۔ سب سے پہلے اس کا ایمان بنانا ہے۔ بچہ جب تھوڑا سا بولنے لگ جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسے کلمہ سکھانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا سکھانا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بچے بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھو جی میرا بچہ پورا گانا یاد کر لیا ہے، اس نے یہ فلاں ایکٹر کی نقل بڑے اچھے طریقے سے نبھاتا ہے۔ آج اس پر لوگ فخر کرتے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے؟ اسے کلمہ سکھائیں، اسے عقیدہ توحید بتائیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ یہی اولاد کی تربیت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو لقمان علیہ السلام اپنے کو بیٹے کو کرتے ہیں۔ سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 ہے اور آیات نمبر 13 سے 19 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی تھی۔ اس وقت کو یاد کرو جب اپنے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی اور کو اللہ کا ساتھی نہ بنانا، کسی اور کو فریاد سننے والا نہ بنانا، کیونکہ فریاد سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النمل ہے
سورۃ نمبر 27 آیت نمبر 62 کہ کون ہے جب اللہ کسی بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے؟ دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو بتانا ہے کہ غریب نواز کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ہماری حاجات کو پورے کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورۃ نمبر 35 آیات نمبر 15 کے اندر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ غنی حمید، اے تمام انسانوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے ہاں کے محتاج ہو، اللہ ہے جو غنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غنی ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر پکارتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ اس کی حاجت کو پورا کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ اگر اے بیٹا تجھے کبھی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل یا پریشانی آ جائے تو تمہیں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 17 کے اندر، وہ کون ہے جو اللہ کسی کو مشکل میں ڈال دے تو وہ اس کو مشکل کو حل کر سکے، اور اللہ جس چیز کا خیر کا ارادہ کرنا چاہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے اسے بتانا ہے کہ داتا دستگیر اور کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ سارے دنیا کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم بتائیں گے سورۃ منافقون سورۃ نمبر 63 آیت نمبر 7، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے تمام خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیات نمبر 50، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں غیب کے علم جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتہ صفت انسان ہوں، إِنَّ اتَّبَعُ إِلَّا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ زمینوں کی جو کامیابی ہیں، جو خزانے ہیں، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی گنج بخش نہیں ہو سکتا، اللہ کی طاقت ہے جو کسی کو خزانے دے، جو کسی کو چاہے بے پناہ دے اور کسی کو چاہے چھین لے۔ اللہ دینے پر بھی قادر ہے اور چھیننے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے سورۃ لقمان کے اندر کہ اے انسان، جب اس کی ماں تکلیف پہ تکلیف سہ کر اس نے پیٹ پر اٹھاتی رہی اور اس نے 2 برس میں اس کا دودھ چھڑایا، نیز اس ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرا شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرتا رہے، ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، بے شک انہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کا مرتبہ جو ہے رتبہ بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ والدین، یہ تیری ماں کہ تجھے 2 سال تک پیٹ میں اٹھاتی رہی، دکھ سہتی رہی، کمزوریاں سہتی رہی، لیکن اس نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج یہ بڑھاپے میں آ گئے ہیں، تو نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ تیرے ماں باپ اگر تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں بغیر علم ہی، بغیر کسی دلیل کے، تو ان کا کہنا نہ مانا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک رشتہ ایسا بتایا کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، جو سب سے زیادہ تمہارے قریب ہونا چاہیے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ تم نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ سب سے زیادہ تمہارا اگر دنیا میں کوئی خیر ہوا ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ لیکن پھر اس والدین کی سب سے بڑے بندے کی بات کہی کہ اگر یہ تمہیں کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تم نے ان کا کہنا نہیں مانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وہ صاحب ہما فی دنیا معروفہ، انہیں دنیا کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے پہ وہ کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، تو تم دنیا داری چھوڑ دو، ان کا خیال رکھنا چھوڑ دو۔ نہیں، دنیا کا خیال رکھنا ہے، لیکن کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا نہیں ماننا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان اگر تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، خالص اللہ کی طرف بلاتا ہے، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ تمہیں کہاں بلاتا ہے؟ سبیل من اناب، اللہ کی راستہ کی طرف بلاتا ہے، تو تم نے کیا کرنی ہے؟ اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے آپ کا رشتہ دار ہو یا نہیں ہو، اگر وہ تمہارا اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے
تو تم نے اس کی بات ماننی ہے، اور والدین بھی اگر تمہیں شرک کرنے پر کہیں تو تم نے اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو یہ ایمان کی دعوت تھی، یہ تربیت ایمان کی تھی کہ اپنے بچوں کو ایمان ان کے اندر پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی اور اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سورۃ نمبر 1 آئے اس کے اندر فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کروں کہ اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو یہ صحیح ہوگا؟ اللہ کی بھی عبادت، کسی اور کی بھی عبادت، اللہ سے بھی مدد تو کسی اور سے بھی مدد نہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہی بندگی کرنی ہے، تیری ہی فرما برداری کرنی ہے، تیرے ہی حکموں پر ہم نے چلنا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اگر مدد کی درکار ہے، اگر مدد چاہیے تو کس سے مدد مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، صلاۃ قائم کر کے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ہم نے بتانا ہے کہ میرے بیٹے یہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر ہم بچپن میں نہیں بتائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ بڑا ہوگا پھر بتا دیں گے، بڑا ہوگا پھر بتا دیں گے، تو آپ سے بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر وہ اپنی منمانی کرے گا، آپ کی نہیں سنے گا۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی درخت، کوئی ٹہنی نہیں نکلی ہو تو آپ جب وہ ہری بھری ہوتی ہے آپ اسے موڑنا چاہیں تو وہ آسانی سے مڑ جاتی ہے، لیکن اگر وہ سخت ہو جائے، لکڑی بن جائے، وقت گزر جائے، آپ اس کو موڑو گے تو وہ ٹوٹ تو جائے گی لیکن مڑے گی۔ اسی طرح بچے کی پرورش ہے، اگر آپ بچپن ہی سے اسے سکھا دو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے، یہ ہے اللہ کی توحید، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، جس کو تو پڑھ کر مسلمان ہوا ہے تو وہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔ آپ نے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کرنا، بچے کی پرورش بچپن میں صحیح ہوتی ہے۔ اگر ہم بچپن میں غافل ہو جائیں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ غیر اللہ کو پکاریں گے۔ تو یہ ایمانی تربیت تھی جو ہم نے ہر چھوٹے بچے کی کرنی ہے، بچپن ہی سے اس کو کلمہ بتانا ہے، بچپن ہی سے اس کو بتانا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر آتی ہے عبادتی تربیت۔ ہم نے کیا کرنی ہے؟ ان کو عبادت کی طرف مشغول کرنا ہے، ان کو بتانا ہے میرے بیٹے یہ قرآن کو ذکر کرو، یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعلیٰ سورۃ نمبر 87 آیات نمبر 9 سے 17 کے اندر، فذکر، اے نبی تو ذکر کر، تو نصیحت بیان کر، ان نفعت ذکرا، بے شک اس سے زیادہ فائدہ مند ذکر، اس سے زیادہ فائدہ مند نصیحت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن سب سے فائدہ مند نصیحت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس نصیحت کو تو وہ قبول کرے گا من یخشا، جو دل میں ڈرتا ہوگا، جو خوف رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اس نصیحت کو تو وہ قبول کرے گا۔ وَتَجَنَّبُ، اور جو اس سے اجتناب کرے گا، الْأَشْقَىٰ، وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، وہ ایک دن عنقریب بڑی آگ کے اندر پیش کیا جائے گا، بہت بڑی آگ کے اندر۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، نہ تو اس کے اندر اس کو موت آئے گی نہ ہی اس کے اندر وہ جی پائے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، جس نے گناہوں سے دوری اختیار کر لی، فلاح پا گیا۔ فذکر اسمہ بربہ فصلی، اور اس نے رب کا نام کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز قائم کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، دنیاوی زندگی کو اعلیٰ سمجھتے ہو کہ یہ بہت اچھی ہے۔ بل آخرۃ خیر و ابقیٰ، بلکہ آخرت کی زندگی خیر کی ہے۔ اچھی زندگی تو کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی اچھی ہے۔ ان ھذا لفی صحف الاولی، یہ بات اس سے پہلے صحیفوں میں بھی کی گئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، اور یہی بات لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں سورۃ نمبر 17 کے اندر، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور نیک کام کرنے کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو،
فصبر، اور صبر کرو، علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ صبر کرنا بڑے ہمت والے کام ہے۔ تو یہ نصیحت کرنی ہے اپنے بچوں کی، نماز کی طرف لے کے آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی نہیں پڑھتے تو کچھ نہیں، نہیں، آپ نے ان کو ترغیب دلوانی ہے، لازمی لے کے آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 495 495، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ کب؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اگر میں کہوں تربیت کرو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے، مسجدوں میں کون لوگ جاتے ہیں؟ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے تو مسجدیں آباد ہیں، ورنہ بچہ تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، تم نے بچوں کو کب بیچنا ہے؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو تم انہیں مارو۔ 10 سال کا ہو جائے، کون ہے آج ہم بچے کو مارتے ہیں یا اس کے اوپر سختی پیش آتے ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا؟ یار ہم کہتے ہیں انہیں، کیا کریں، نہیں سنتا، کیا کریں؟ تو پھر وہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے سورہ تحریم بھی پڑھی تھی کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا ہے، تو پھر کیا ہے کہ آگ میں جانے دیں، ٹھیک ہے، دل پہ حوصلہ رکھ لیں کہ ہم برداشت کر سکیں گے کہ ہماری اولاد کل جو ہے وہ آگ کے اندر جا سکے۔ ہم خود کو بچائیں گے اور ان کو بھی بچانے کے لیے ہمیں تکین کیجیے۔ کیا یہ دین کا کام ان سے نہیں لینا؟ کیا یہ ذکر جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ نوجوان لوگ نہیں کریں گے تو پھر اور کون لوگ کریں گے؟ یہ دین کو، اس قرآن مجید کو نوجوان لوگ نہیں سیکھیں گے تو اور کون لوگ سیکھیں گے؟ یہ ان کو سکھانا میرے دوستوں، بچپن ہی سے قرآن کی تعلیمات دینی ہے۔ ہم دنیاوی تعلیمات کے اوپر تو زور دیتے ہیں، کیا دینی تعلیمات کے اوپر بھی زور دیتے ہیں؟ کیا بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ مقامات پر یہ بات کی گئی، یہ عقائد ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، یہ اعمال ہیں جو تم نے اپنے اپنانے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنے بچوں کو عبادتی تربیت کریں، عبادت کروائیں۔ اگر بچپن ہی سے وہ کلمہ سیکھا ہوگا، اگر بچپن ہی سے وہ نمازی ہوگا تو بڑا ہو کر بھی نمازی رہے گا۔ اگر بچپن ہی سے قرآن اس کے سینے سے لگا ہوگا تو بڑا ہو کر وہ کبھی فحاشی اور ریانی کے کام نہیں کرے گا، شیطانی رستے کے اوپر نہیں چلے گا، کیونکہ وہ خود پڑھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان، یہ شیطان تھا تیرا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ کھلم کھلا دشمن ہے انسان کا، جو کہاں لے کے جا رہا ہے، اسے آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم نے بچوں کو آگ کی طرف لے کے جانے سے بچانا ہے، شیطان کی پیروی سے بچانا ہے۔ پھر آگے تیسری جو ہم نے کرنی ہے وہ اخلاقی تربیت کرنی ہے بچوں، بچپن ہی سے ان کو بتانا ہے کہ بچے تُونے جب بھی کوئی آئے تُونے سلام کرنا ہے، آگے بڑھ کر سلام کرنا ہے۔ آپ کہیں گے بچے کو سلام جی بالکل بہت ضروری ہے۔ آج کل کے بچے بڑوں کا احترام نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں، ہم نے نہیں سکھائیں کہ بڑے آئیں گے تو آپ نے بڑھ کر سلام لینا ہے ان سے۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو کل آپ کے بڑوں کو، آپ کے رشتہ داروں کی کوئی عزت نہیں کریں گے۔ وہاں سے بچہ چلا جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا میرا والد دفتر سے آیا، میں نے اس کو سلام بھی کرنا ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھنا بھی ہے۔ اولاد ہے جس کے لیے وہ سارا دن مارا پھرتا رہا، جب وہ گھر آیا تو اس کی اولاد اس سے منہ پھیر کے چلے جائے، کیا یہ دین کا علمدار ہوگا؟ نہیں، ہم نے بچپن ہی سے اس کو عادت ڈالنی ہے کہ وہ سلام کیا کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے حدیث ہے ترمذی کے اندر 2698، انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے جب تم گھر جایا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے۔ آج کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اس کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اگر آج ہم دین کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ بچے کل کو کون بنیں گے؟ اسامہ بن زید جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ نوجوان ہیں جن کو جو ہے وہ سپہ سالار بنا کے بھیج دیا گیا ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شامل تھے، لیکن ایک 16 سالہ شخص کو جو ہے ان کے اندر کمانڈ دے دی گئی ہے کہ جاؤ بھائی تم اس کی ساروں کی جو ہے وہ سپہ سالاری کرو، ان کی جو ہے وہ لیڈر بن جاؤ۔ کیا تھے؟ ہمیں پتہ تھا کہ یہ قرآن کو تھامنے والے نوجوانوں کی تربیت کی تھی۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا جو آج ہمارے معاشرے کا ہے۔ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کھانے کے آداب سکھانے ہوں گے۔ ہم نہیں سکھاتے، بچے جیسے مرضی، آپ نے دیکھا ہے کچھ تو بائیں ہاتھ سے بھی کھانا کھاتے، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5376،
عمر بن سلمہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ تھالی کے اندر پورا گھوم رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اللہ کے نام سے کھانا کی ابتدا کر، یعنی بسم اللہ پڑھ، دائیں ہاتھ سے کھا اور جو قریب ہے اس سے، جو تیرے سامنے ہے پہلے اس سے۔ یہ تربیت کی ہے ہمارے رسول نے اپنے بچوں کی۔ یہ اٹھنا بیٹھنا جب ان کا ہوگا تب تو وہ دین کی دعوت آگے لے کے چلیں گے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو کیا ہوں گے وہ آگے جا کر اس دین کی دوری اختیار ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس سے دین سے دوری اختیار ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے بچوں کو سچ بولنا سکھانا ہے۔ آج ہمارے والدین کی حالت تو یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر باہر کوئی اسے بلانے آ جائے، بچوں کو کہتے ہیں جاؤ کہہ دو پاپا گھر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں، خود جھوٹ سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ یہ جھوٹ بولے بھائی جائے، تو کیا وہ بڑا ہو کر جھوٹ نہیں بولے گا؟ یقیناً بولے گا۔ اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ نہ صرف معاملات میں جھوٹ بولے گا بلکہ اپنے کاروبار کے اندر بھی جھوٹ بولے گا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر ملاوٹ کرے گا، یہی بڑا ہو کر بڑا بچہ جو ہے ناپ تول کے اندر کمی کرے گا، کیونکہ کیا کیا گیا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کا بتایا گیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے؟ تو ہمیں بتانا پڑے گا اپنے بچوں کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ آگے اسی سورہ لقمان کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے لوگوں سے گال نہ پھلانا اور نہ زمین پر اکڑ کر چلنا، غصے کے اندر نہ آ جانا کہ غصے کے اندر میری آج طاقت ہے، میرے پاس آج جوانی ہے تو میں کیا کروں غصے میں، خبردار جس نے میرے آگے یہ بات کی میرے آگے سے کیا گزرے گا۔ آج دیکھتے ہیں بچوں کی غصوں کی حالت، غصے کے اندر ان کے گال پھول جاتے ہیں، غصے کے اندر ان کا جو رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، کیا ہے پکڑنے سے بھی پکڑے نہیں جا رہے ہوتے، وہ مان کرتے ہیں کہ میں نوجوان ہوں، طاقتور۔ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ یہ غصہ کس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 6114 کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کے اندر کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے اندر قابو پا لے، کیونکہ یہ غصہ ایسی چیز ہے جو غصے کی حالت کے اندر ہی تو انسان قتل کرتا ہے، اس غصے کی حالت کے اندر ہی تو انسان طلاق دیتا ہے، اس غصے کی حالت کے اندر ہی تو انسان رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اسی غصے کی حالت کے اندر ہی بندہ ایسا فیصلہ کر جاتا ہے جو ساری زندگی پچھتانے والا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کاش یہ میں کام نہ کرتا، کاش میں یہ نام کرتا، نہ میں اس کو غصے میں آ کے مارتا اور اس کی جان جاتی تو آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا، آج میرے بچے دنیا کے اندر جو ہے وہ یتیمی کی زندگی گزارنا رہے ہوتے، آج ان کے درمیان ان کا والد موجود ہو، صرف میرا یہ تھوڑی دیر کا غصہ تھا اور میں نے کیا کر دیا، اتنا بڑا کام کر دیا۔ یہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تم کیا کرو، فاستعذ باللہ اعوذ باللہ پڑھو، اور دوسری جگہ پہ آیا کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کیونکہ کھڑے ہونے کا زوال بیٹھنا ہے، بیٹھنے کا زوال لیٹ جانا ہے، اور اگر لیٹے ہوئے بھی غصہ آ رہا ہے تو کیا کرو، وضو بناؤ، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ کا بنا ہے، اور یہ غصہ جو وضو ہے یہ اس کو بجھائے گا، شیطان کی آگ کو۔ تو یہ کیا ہے، یہ تربیت ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ زمین پر اتر آگے نہیں چلنا، غصے کے اندر نہیں آنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ جو ہے وہ بے حد ہی ناپسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مغرور اور فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر جو انسان کے اندر آ جاتا ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اپنی چال میں اعتدال رکھنا ہے، یعنی میانہ روی اختیار کرنا ہے، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، نہ ہی حد سے بڑھنا ہے نہ ہی کمزوری اختیار کرنا ہے، نہ ہی شاہ خرچ بننا ہے بچوں کے لیے کہ جو وہ فرمائش کیے جا رہے ہیں بس پوری کرتے جائیں کرتے جائیں، اور نہ ہی اتنی کنجوسی اختیار کرنی ہے کہ بچہ جو ہے وہ مانگی جا رہا ہے لیکن آپ جو ہے وہ کچھ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیسے جمع کر کر کے رکھنے والے کو، گن گن کر رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورا قرار دیا۔ تو نہ تو ہم نے کیا کرنا ہے، شاہ خرچ بننا ہے، نہ ہی کنجوسی اختیار کرنی ہے، اپنے ہر معاملے کے اندر بچے کو بتانا ہے کیا میرے بیٹے میانہ روی اختیار کیا، ہر کام کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ اور پھر فرمایا اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اتنی بلند نہ کرو، بے شک سب سے بری آواز کس کی ہے، گدھے کی آواز۔ آج لڑکے چیخیں مار کے جا رہے ہوتے ہیں، اونچی
اونچی پکار رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس میں بڑی شیخی والی بات ہے۔ نہیں نہیں، یہ شیخی والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو بہت برا قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن سورۃ نمبر 64 آیت نمبر 14 سے 15 میں فرماتے ہیں، اے انسان تمہارا یہ مال، یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہی تمہیں جو ہے وہ دنیا کے اندر برائی کی طرف راغب کرے گی، یہی جو ہے تمہیں پریشان کرے گی کہ یار جو ہے وہ میں سود کھانا شروع کر دوں، میں جھوٹ بول کر زیادہ مال کما لوں، اس بچے کی خواہش پوری کر دوں۔ اب بچے نے موٹر سائیکل مانگ لی ہے تو اس کے لیے کیا ہے اگر میں کسی کے ہاں چوری کر لوں، اس کو لا کے دے دوں؟ نہیں نہیں، یہ اولاد جو ہے، یہ مال جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے، تم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ایسی تربیت کرنی ہے کہ تمہیں جنت میں لے کے جانے والی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کے اندر یہ صالح اولاد آتی ہے، تو لازمی کرنا ہے۔ اور آخر میں اپنے بات کا اختتام کروں گا اس آیت کے ساتھ، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 سے آیت نمبر 74 ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ الاعین، اے میرے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔